ایم اے فائنل اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ اردو پروز نان فکشن، یونٹ فرسٹ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ سیکنڈ شروع کریں گے۔ یونٹ سیکنڈ میں غیر افسانوی نثر کی اصناف ہیں انشائیہ اور مقالہ۔ نمبر 1 پر انشائیہ۔ انشائیہ میں بھی 2 مصنف ہیں، اے سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ، بی مشتاق یوسفی کا صبغ اینڈ سنس۔ اردو ادب میں صنف انشائیہ کا آغاز کب سے ہوا اور اردو کا پہلا انشائیہ نگار کون ہے، یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ دراصل اس بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ اس صنف نے یہیں آنکھ کھولی یا اسے مغرب سے درآمد کیا گیا۔ جو علماء ادب اسے ملکی پیداوار بتاتے ہیں وہ بھی متفق ہو کر یہ نشاندہی نہیں کر پاتے کہ انشائیہ کی خصوصیات پہل کس نثر نگار کے یہاں نظر آتی ہیں۔ بعض نے تو ملا وجہی کی سبرس میں اس کی اولین جھلک دیکھی ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ انشاء عالمی ادب میں بھی ایک نو مولود صنف ہے اور ابھی تک اس کی خصوصیات قطعیت کے ساتھ متعین نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے کسی فن پارے میں انشائیہ کی ایک خصوصیت ملتی ہے تو کسی میں دوسری خصوصیت، اس لیے صحیح فیصلہ دشوار ہو جاتا ہے۔ تلاش کیجیے تو سبرس کے بعض ٹکڑوں میں ایسی خصوصیات نظر آتی ہیں جن کا انشائیہ میں پایا جانا ضروری ہے، مگر سبرس کو بھی کسی طرح انشائیہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو انشائیہ کی صبح صادق کہا گیا ہے اور یہ خیال بالکل درست ہے۔ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں بیان کر دیا گیا ہو۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے زیب دیتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ وزیر آغا انشائیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست و تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ مونڈھے پر نیم دراز ہو کر حقے کی نیں ہاتھ میں لے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے۔ انشائیہ میں حکمت و حماقت اور مقصدی و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک شے ایسی ہے جو انشائیہ کے آئینے میں صاف نظر آتی ہے اور وہ ہے انشائیہ نگار کا اپنا عکس۔ یہ ایک شخصی تحریر ہے جس میں مصنف کی شخصیت پوری طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ سید محمد حسنین نے درست فرمایا ہے کہ انشائیہ نگار کے لیے قوت انشاء سے خاطر خواہ مصرف لینا ضروری ہے، یعنی انشائیہ کی اس امتیازی خصوصیت کو قائم رکھنا اس کی ہوشیاری ہے۔ ذہن میں آنے والے خیالات کو اسے آوارہ گردی اور وحشت سے بچانا چاہیے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ انہیں آزاد و خود مختار نہ چھوڑ دے، انہیں قابو میں رکھے، اس میں تسلسل و ربط قائم کرے، لیکن اس بات کا شعور بھی ضروری ہے کہ خیالات میں وہ سالمیت اور تنظیم و اتحاد پیدا نہ ہونے دے جو مقالوں کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ زندگی اور کائنات کی تفہیم
نوع سے عبارت ہے۔ اس میں پایا جانے والا موضوعات کا تنوع اور آزادانہ تفکر زندگی کی رنگا رنگی اور وسعتوں کو سمیٹنے کی ایک صحیح ہے۔ جمود، بے حسی اور فرسودگی سے جو موت کی علامت ہے، انشائیہ برات کا اظہار کرتا ہے۔ ہر شام دنیا کے مزید ایک دن پرانا ہو جانے کی خبر دیتی ہے، وہیں ہر صبح اس کے نشاط ثانیہ کا اعلان بن کر نمودار ہوتی ہے۔ انشائیہ نئے لمحات میں ڈھلتی ہوئی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہر لمحہ بدلتی ہوئی اس دنیا میں ہماری نظر انقلابات کی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی دنیا کا تعاقب کرنے اور پلکوں پر گرتی ہوئی برف ہٹانے سے قاصر ہے۔ ہم ان چیزوں کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ یہ انقلابات ہمارے لیے اب حیرت افزا نہیں ہیں، نہ مسرت بخش، حتیٰ کہ ان کا احساس بھی ہمیں نہیں ہو پاتا۔ انشائیہ نگار ان تمام مردہ آوازوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ نازک کام زبردست قسم کی ہنرمندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انشائیہ نگاری ایک مشکل فن ہے۔ انشائیہ نگاری اپنے متنوع موضوعات، اسالیب اور گوناگون دلچسپیوں کے باوصف ادب کی مختلف اصناف کے رنگوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی لیے ادبی اظہار کے مختلف پیرائے انشائیہ کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ صنف انشائیہ نگار سے بھی شخصیت کی رنگا رنگی اور زبردست قسم کی ہنرمندی طلب کرتی ہے۔ انشائیہ میں ان خوبیوں کے علاوہ سب سے اہم چیز اس کا تخلیقی فن پارہ ہونا ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، لفظ انشا طرز تحریر کی تخلیقی سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ لازم ہے کہ اس کا اسلوب بھی تخلیقی سطح کے محاسن کا آئینہ دار ہو۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار کا اسلوب اور فکر بھی اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ انشائیہ متنوع عناصر کے حسن توازن کے نتیجے میں خلق ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک عنصر کی خامی انشائیہ کو اس معیار سے نیچے گرا دیتی ہے۔ آزادانہ تفکر اور زندگی کے متعلق کسی انوکھے پہلو کا اظہار مجموعی طور پر انشائیہ کی امتیازی خصوصیت قرار دی گئی ہے۔ اگر انشائیہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو بحیثیت ایک انشائیہ اپنے وجود کا جواز پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ انشائیہ اپنے موضوع کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل تھے۔ جیسے ماچس کی تیلی اپنے اطراف کو منور کر دیتی ہے، اسی طرح انشائیہ بھی موضوع کو نئی روشنی کے ساتھ پیش کر کے مسرت بہم پہنچاتا ہے۔ یہی مسرت اور لطف اندوزی انشائیہ کا حاصل ہے۔ اس کے برعکس طنزیہ و مزاحیہ تحریروں سے حاصل ہونے والا مسرت کا احساس جداگانہ ہے۔ دیگر اصناف کی بنسبت انشائیہ کی تنظیم اس کے مختلف عناصر میں اس کے اسلوب کی گہری وابستگی رکھتی ہے۔ انشائیہ میں شخصیت کا اظہار فطری طور پر رہ پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انشائیہ منفرد اسلوب میں نمودار ہوتا ہے۔ انشائیہ کے فن کی طرح اسلوب کا معاملہ بھی حد درجے نازک